اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں تجارت کی غرض سے یمن پہنچا تو میری ملاقات ایک ضعیف العمر شخص سے ہوئی۔ اس بوڑھے آدمی نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ تمہارا تعلق تو حرم کعبہ سے لگتا ہے۔ میں نے جواب میں کہا کہ بالکل آپ نے درست فرمایا، بجا فرمایا۔ پھر اس نے میرے قبیلے کا نام پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ میں قبیلہ بنی تمیم سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس پر اس بوڑھے شخص نے مجھے بتایا کہ تمہاری بتائی ہوئی دونوں باتیں اگرچہ صحیح نشاندہی کر رہی ہیں، لیکن میں مزید تصدیق کے لیے ایک نشانی باقی رہ گئی ہے، وہ بھی تم سے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے دریافت کیا کہ وہ کون سی نشانی ہے؟ اس نے کہا کہ تمہیں اس کے لیے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹانا پڑے گا۔ میں نے جواب دیا کہ میں اس وقت تک پیٹ سے کپڑا نہیں ہٹاؤں گا جب تک کہ آپ اپنا اصل مدعا بیان نہیں کریں۔ میرے اصرار پر اس بوڑھے شخص نے بتایا کہ میں نے آسمانی کتابوں پر پڑھا ہے اور ان میں لکھا ہے کہ حرم پاک میں ایک پیغمبر مبعوث ہوگا اور اس کے ایک ادھیڑ عمر دوست کے پیٹ پر بائیں ران کی جانب سیاہ تل ہوگا۔ میرے خیال میں آپ وہی شخص ہیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے اس آدمی کے بیان کی تصدیق کے لیے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو واقعی اس کی بتائی ہوئی جگہ پر سیاہ تل موجود تھا، جس کا میں نے پہلے کبھی مشاہدہ نہیں کیا تھا اور مجھے خیال بھی نہیں گزرا تھا۔ اس بوڑھے شخص نے واپسی پر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہے گئے چند اشعار دیے اور درخواست کی کہ یہ اشعار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا دیے جائیں۔ میں نے اس سے وعدہ کیا اور مکۃ المکرمہ واپس آ گیا۔ واپسی پر مجھے چند سرداران قریش ملے جو پریشان تھے۔ میں نے ان سے پوچھا پریشانی کا سبب، تو انہوں نے بتایا کہ بھائی ابو طالب کے یتیم بھتیجے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چونکہ دوست ہوں لہٰذا ان کو اس بات سے روکوں۔ مگر اب یہاں سے حضرت ابو بکر کے ایمان کی داستان شروع ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے صادق یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے صادق اکبر کا دعویٰ جو کہ نبوت کا ہے کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر بعد میں کاشان نبوت پر پہنچا اور ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ اب یہاں جو کچھ گفتگو ہو رہی ہے یہ اس شاخ کے لیے بڑی پرمغز ہے اور اس شاخ کی جو کوپلیں اور کلیاں اور پھول ہیں ان کے لیے تر و تازگی کی علامت ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، آپ مجھ پر ایمان لے آئیے، آپ کو جہنم سے نجات مل جائے گی۔ ازراہ دوستی جان بوجھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے بات بڑھائی آگے اور بات بڑھاتے ہوئے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے اس دعوے کی کوئی دلیل تو فرمائیے۔ اب یہ وہ منزل ہے جہاں پر حضرت ابراہیم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے یقین تو ہے لیکن اطمینان قلب چاہتا ہوں، تو اس دعوے کی کوئی نہ کوئی دلیل تو فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دوستانہ ماحول میں مسکرا کے فرمایا، اے ابو بکر، میری دلیل وہ بوڑھا ہے جس سے آپ نے یمن میں ملاقات کی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر عرض کیا، حیرت تو ہوئی، استجاب تو ہوا، لیکن میں نے جان بوجھ کر عرض کیا کہ میں تو یمن میں بہت سے بوڑھوں سے ملا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بوڑھے کا حوالہ دے رہے ہیں؟ منبع لطف و کرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس بوڑھے کی بات کر رہا ہوں جس نے 12 اشعار بطور امانت تمہیں دیے تھے کہ مجھ تک پہنچا دو، مگر اس سے پہلے کہ میں وہ اشعار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتا، قرآن مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ 12 کے 12 اشعار مجھے خود ہی سنا دیے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اس معاملے کی خبر کس نے دی؟ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، مجھے اس کی خبر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے عرض کیا، اے اللہ کے سچے رسول، آج سے آپ محمد نہیں ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اپنا دست اقدس بڑھائیے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ پر بغیر کسی دلیل اور حجت کے ایمان لاتا ہوں، کیونکہ آپ صادق ہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی برحق ہیں. یہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامت تھی کہ سیدنا ابو بکر صدیق بغیر حیل و حجت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور پھر اس دن کے بعد سے صدیق اکبر نے کبھی اپنے دوست کو محمد کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ رشتہ غلامی کی نسبت سے ہمیشہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکارتے رہے. جب دوست غلام بن جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے، اور یہ بڑا مشکل ہے ناظرین کرام، کہ دوست کا ایمان لانا. دوست تو دوست ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ تمام بے تکلفی کو چھوڑ کر ان لوازمات سے اپنے آپ کو آزاد کر کے رشتہ غلامی سے منسلک ہو جانا. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے بہت ہی قابل احترام، بہت ہی پیارے امام و خطیب ہیں جامع مسجد ہفت سلطان محمود آباد، دارالعلوم امجدیہ کے دارالافتاء سے منسلک ہے. اکثر و بیشتر ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے رہتے ہیں. آج ایک مرتبہ پھر موجود ہیں مفتی جہانگیر امجدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی، الحمدللہ. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے انتہائی قابل احترام محترم شخصیت جو ہماری درخواست ہمیشہ قبول فرماتے ہیں اور اپنی گوناگوں مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لاتے ہیں. رئیس دارالافتاء و محتمم جامعۃ الدارالہدیٰ گلستان جوہر کراچی، سابق رئیس دارالافتاء جامع فاروقیہ کراچی، جامع اشرف المدارس کراچی، متعدد کتابوں کے آپ مصنف ہیں، بہت شفیق ہیں، مفتی عبدالحمید ربانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طبیعت کیسی ہے آپ؟ الحمدللہ. پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق چلتے ہیں بلا کسی توقف اپنی پہلی کال کی طرف، اور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم سے پہلا سوال کیا کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. جی فرمائیے. جی جی فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ کبھی کبھار نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ تم نماز پڑھو نہیں. صحیح. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا کبھی کبھی نماز پڑھنے والا اس انسان سے بھی رتبے میں نیچے گر جاتا ہے جو کبھی نماز پڑھتا ہی نہ ہو؟ ایک تو آپ تھوڑا سا رک رک کر بیان کیجئے اپنا سوال. نماز کبھی کبھار پڑھتی ہیں آپ، یہ سوال ہے آپ کا؟ میں سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ کبھی کبھی نماز پڑھنے والا انسان اس انسان سے بھی رتبے میں نیچے گر جاتا ہے جو کبھی نماز نہ پڑھتا ہو. اچھا، بالکل ٹھیک ہے، صحیح. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر میرا سوال یہ تھا کہ میں احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی احمد صاحب. سر میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی آپس میں پارٹی سے محبت کرتے ہیں اور اگر ان کے گھر والے ایگری نہ ہو شادی کے لیے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ محبت کرتے ہیں دونوں، یہ بتا دیجئے کہ رشتہ داری ہے یا دونوں غیر تھے، کہیں ملاقات ہوئی، تاکہ ذرا پھر شرعی انداز سے جواب بھی دیا جائے نا آپ کو. جی جی سر، ویسے تو رشتہ داری تو نہیں ہے، لیکن رشتہ داری میں بھی اگر آپ کلیئر کر دیں تو یہ مطلب سب کے لیے ہو جائے گا. میں اس لیے یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں چونکہ علماء کرام یہاں تشریف فرمائے تو یہ محبت کی بات ان کے سامنے رکھنے سے پہلے یہ بڑا ضروری ہے جان لینا کہ اس سے پہلے یہ گناہ تو نہیں ہوا کہ دو غیر محرم آپس میں ملاقاتیں کر رہے ہیں. بھئی خاندان کی بات تو یہ ہے نا کہ دیکھا تھا خاندان میں تو کزنز کبھی کبھی نظر پڑ جاتی ہے، دیکھ لیے. لیکن جو آپ فرما رہے ہیں کہ محبت ہے اور ایگری نہیں ہے، تو کہیں ملے ہوں گے، باہر ملے تھے، ماں باپ سے چھپ کے ملے تھے؟ جی سر. ایسا ہوا تھا. ٹھیک ہے، جی سر، بالکل ٹھیک ہے. دو سوال ہمارے سامنے موجود ہیں. سب سے پہلے تو میں مفتی جہانگیر امجدی صاحب یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کا جواب دیجئے کہ یہ کبھی کبھار نماز پڑھنا اور کوئی کبھی نہیں پڑھتا نماز، تو اب کسی نے ان کو کہہ دیا ہے کہ بھئی تم کیوں کبھی کبھار نماز پڑھ، تم تو یعنی جنہوں نے کہا ہے وہ تو پڑھتے ہی نماز، انہوں نے کہا کہ جب تم کبھی کبھار پڑھتی ہو تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے پڑھائی نہ کرو. تو آپ ذرا فرما دیجئے اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا بنیادی سوال پوچھا ہے انہوں نے، اور اصل میں واضح و نصیحت کے کچھ اصول ہوتے ہیں. صحیح. کبھی تو واضح و نصیحت اس طرح کی جاتی ہے کہ بھئی آپ نماز پڑھیں، اور جب یہ بات کارگر نہیں ہوتی تو چوٹ کرنے کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. اچھا، یعنی میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ ان کو دے رہا ہوں کہ جو ناسے ہے. صحیح. چاہوں تو میں ان کی بھی گرفت کر سکتا ہوں، لیکن جب مجھے ایک تھوڑا سا شک کا فائدہ نظر آ رہا ہے جی، ہو سکتا ہے انہوں نے انہیں بار بار سمجھایا ہو کہ آپ ایک وقت کی نماز پڑھتے ہیں، آپ پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. صحیح. روزانہ آپ 4، 3 یا 2 فرائض جو ہیں وہ آپ چھوڑ رہے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہمت کر کے
آپ غور کریں کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے. صحیح. آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں. تو ہو سکتا ہے انہوں نے مطلب اس کا جواب صحیح طرح نہ دیا ہو, تو انہوں نے پھر یہ سوچا ہو کہ اگر میں اسے ڈس ہارٹ کروں, گو کہ یہ طریقہ بڑا نازک ہے, یہ بڑی پرخار راہ ہے. صحیح. تبلیغ کرنے کا یہ انداز جو ہے میرے نزدیک یہ خطرے سے خالی نہیں ہے. اور میں کبھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ اس طور پر تبلیغ کریں. صحیح. لیکن چونکہ ظن المومنین حسنہ, مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھو, تو میں اچھا گمان رکھ رہا ہوں کہ سمجھانے والے نے یہ سوچ کر کہ پازیٹیو انداز سے تو ان کو بات بے اثر ہو گئی ہے, چلیں اب میں انہیں اس طرح ڈس ہارٹ کرتا ہوں, ہو سکتا ہے نماز پڑھ لیں. صحیح. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ انداز تبلیغ حکیمانہ نہیں ہے. اچھا, بالکل ٹھیک ہے. اور رہا ان کے سوال کا جواب, اس کا فقہی اعتبار سے جواب یہ ہے کہ دیکھیں 5 وقت کی نماز ہے تو 5 دفعہ داعی حق کو لبیک کہنا اس پر فرض ہے. 1 دفعہ کہا, 4 دفعہ چھوڑا, اور ایک شخص 5 دفعہ اس کے کان میں روئی نہیں جو ہے جوئی نہیں رینگ رہی, وہ اس قدر شتر بے مہار ہے کہ کئی اذانیں سنتا ہے, مسجد کی طرف نہیں آتا. تو ظاہر ہے اس سے تو کئی گنا بہتر ہے جو ایک وقت تو اہتمام کر رہا ہے. تو امید کی جانی چاہیے کہ یہ جہاں ایک وقت کے لیے تیار ہو گیا اس کا نفس, انشاءاللہ 4 تو 2 اور 4 کے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, بالکل صحیح. مفتی صاحب, یہ بڑا معاشرے میں ایک رجحان بڑھتا جا رہا ہے, محبت کی شادی, چلیے پسند کی محبت کی شادی میں بھی بڑا ظاہر ہے کہ ڈفرینس ہے. لیکن اب لوگ سوال بھی کرتے ہیں بچے آ کر کہ بھئی ہمارے والدین راضی نہیں ہیں. تو بھئی پہلے تو آپ ملتے رہے اور آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہیں, آپ ڈیٹنگ پہ جاتے رہے, اس کے بعد جب ماں باپ کو پتہ چلا وہ نصیحت کر رہے ہیں تو اب آپ کو برا بھی لگ رہا ہے. تو اس پر ذرا تفصیل سے اگر آپ نصیحت بھی فرما دیں اور اس کا حل بھی بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے بھائی نے غلطی یہ کی ہے کہ انہوں نے سوال کر لیا ہے, ورنہ آج جو معاشرے کا حال ہے, ہمارے بھائی کی طرح اور بھی بہت سارے بھائی اور بہت ساری بہنیں اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں. صحیح ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے ہمارے بھائی کو, اس سوال کے ذریعے سے اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں اور انہی کی گفتگو کے ذریعے سے دوسروں تک بھی یہ بات پہنچ جائے. جی. تو یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے. جی. ورنہ اپنے آپ کو کون پیش کرتا ہے. صحیح بات, بالکل صحیح فرمایا. ڈاکٹر صاحب, مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں آج جو آزادی کا ترجمہ کیا جاتا ہے اور نام دیا جاتا ہے وہ یہ کہ شتر بے مہار معاشرہ ایک قائم کر دیا جائے. اگر کوئی والد اپنی بچی کو یا بھائی اپنی بہن کو یہ کہتا ہے کہ خاتون خانہ گھر میں رہ کر زندگی گزارتی ہے اور اس کے لیے شریعت کے کچھ احکامات ہیں اور اس میں آپ رہ کر زندگی گزاریں, تو اس کو آج بنیاد پرست کا لقب دیا جاتا ہے. صحیح. اور بڑھ کر کچھ اور بھی نام دے سکتے ہیں. صحیح. لیکن اتنی بات یہ ہے کہ یہ ہماری آزادی کے خلاف ہے. صحیح. آج معاشرہ ہمارا اس طرح ہو گیا ہے کہ باہر جانا اور کھلے عام ایک دوسرے سے گفتگو کرنا اور ان سے ملنا جلنا, اور یہاں تک کہ بھائی نے لفظ جو بولا تھا کہ ہمارے اور ان کے درمیان محبت ہے, پاکیزہ محبت, تو محبت تک معاملہ آسانی سے نہیں جاتا. محبت اس درجے کی کبھی پاکیزہ نہیں ہوتی, ہمیشہ ہی خراب ہوتی ہے. صحیح. صحیح. جب شریعت کی پٹڑی سے آپ اتر گئے تو وہ پاکیزہ کیسی رہی؟ صحیح بات, بالکل صحیح. اصل چیز تو شریعت ہے. تو اس میں ہمارے والدین اور بھائی اور ہم سب ہی تقریباً اس معاشرے میں جرم دار ہیں کہ ہم نے ایک آزاد معاشرے کو اختیار کیا ہوا ہے. آج ہماری بہنیں بچیاں باقاعدہ جا کر ملازمت اختیار کر رہی ہیں. میں چونکہ دارالفتاح سے منسلک ہوں, جی ہاں, میرے سے بہت لوگ مسائل پوچھتے ہیں, طلاق کے جو مسائل پیش آ رہے ہیں. جی. ایک تو میں عرض کروں 100 مسائل میں سے 60 مسائل مجھ سے طلاق ہی کے پوچھتے ہیں, پوچھے جاتے ہیں. باقی 40 باقی معاشرے کے متعلق. کتنا خطرناک رجحان ہے, رجحان ہو گیا ہے کہ طلاقیں ہو رہی ہیں.
اب میں چونکہ ایک مفتی ہوتا ہوں تو میرے علم میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اس بچی کو طلاق کیوں ہوئی یا اس شخص نے طلاق کیوں دی. جیسے ابھی آپ نے یہ سوال کیا کہ یہ محبت ایسے اچانک ہو گئی, خاندان کے ہیں یا باہر کے ہیں. جی جی. تو اس طرح کے حالات ایک مفتی کے سامنے جب جواب دے رہا ہوتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں. تو میرے تجربے کی بات یہ ہے, مجھے تقریباً 29 سال ہو گئے دارالفتاء میں بیٹھتے ہوئے, تو ایک طویل زندگی میرا تجربہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اسی طرح میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ زیادہ تر جو طلاق کے واقعات آتے ہیں وہ بچیاں ہوتی ہیں جو باہر جا کر ملازمت کر رہی ہوتی ہیں, شادی سے پہلے ملازمت کر رہی ہوتی ہیں یا شادی کرنے کے بعد بھی ملازمت کر رہی ہوتی ہیں. باہر جانے کے مواقع ملے, اب وہاں اس دفتر کے اندر سارے بھائی نہیں بیٹھے ہوئے, ہر طرح کے لوگ ہیں دفتر میں جانے کے لیے, اور ہر طرح کی نظریں ہوتی ہیں, ان سے گفتگو ہوتی ہے اور معاملات ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو بے تکلفی ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ گھر لوٹتی ہیں تو وہ کیفیت گھر میں نہیں ہوتی, وہ عزت جو دفتر میں ہو رہی ہوتی ہے یہاں نہیں ہو رہی, شوہر نہیں دے رہے, بھائی نہیں دے رہے. تو فطری طور پر رجحان ادھر جو مرد ساتھی ہوتا ہے ہمارا بھائی, اس کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ روزانہ جب دفتر میں اس طرح کی خواتین کو دیکھتا ہے, وہ جب گھر لوٹتا ہے تو وہ کیفیت وہاں اس کو نہیں ملتی. تو نتیجتاً گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں. یعنی آپ وہ کیفیت بول رہے ہیں جو دفتر میں تیار ہو کے خواتین آئی ہوتی ہیں, گھر پہنچے ہیں, بے پردگی ہے, بے تکلفی ہے, اور شریعت کو کسی خاطر میں لایا ہی نہیں جاتا. اور ڈاکٹر صاحب مجھے بہت دکھ لگتا ہے, اس وقت ہماری تباہی کا سبب ہی یہی ہے کہ مسلمان کیوں تباہ ہو رہا ہے. آج قتل و غارت بھی یہاں ہے, بے برکتی بھی یہاں ہے, اور زنا بھی یہاں ہے, سود بھی یہاں ہے, اور کوئی ایسا جرم دنیا کا شاید ہو جو ہمارے ہاں نہ ہو رہا ہو, اور پھر بھی ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہیں سنتے, اللہ تعالیٰ ہماری حالت نہیں بدلتے. بھئی ہم اپنی حالت کو تو دیکھیں. ہم نے تعلیم بچوں کو جب دی تو اس میں کب قرآن کریم کی تعلیم دی, کب شریعت کی تعلیم دی. آج کہتے ہیں جی پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دو باتیں آ گئیں, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نعرہ مارنے کے بعد ہم نے اللہ کو کتنا پڑھا اور جانا, اور رسول اللہ کو کتنا پڑھا اور جانا. صحیح فرمایا. آج معاف کرنا, میں یہ کہتا ہوں, آج میں ابھی آنے سے پہلے ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا, یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھو نہ آپ انگریز ہیں نہ میں انگریز ہوں, نہ ہمارا جج انگریز ہے, صحیح, نہ ہمارا بادشاہ انگریز ہے, نہ ہمارا گورنر اور وزیر اعلیٰ انگریز قانون مگر, لیکن قانون کیوں انگریز کا؟ ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں تو قرآن آنا چاہیے, لیکن ہمارے حکمران کو قرآن نہیں آتا. اتنی اچھی بات کی آپ. ہماری رعیت کو آج قرآن نہیں آتا. آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھتے. تو ہم جو کچھ پڑھتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو جو اپنے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں وہی ہوگا. وہاں آپ بیچے بھیجتے ہیں تو بچہ بچی کو ایک ساتھ بٹھایا جائے گا اور ان کی جوڑیاں بنائی جائیں گی. تو یہ بات جو آپ ان سے کہہ رہے تھے, تو میں سمجھتا ہوں اس معاشرے میں کوئی بری سمجھی نہیں جاتی ایک دوسرے سے ملنا جلنا. نہیں, معیوب نہیں سمجھا. معیوب بچی جو ہے اپنے گھر میں لے آئے گی اور گھر والوں سے کہہ دے گی کہ میرے دوست آ گئے ہیں, اس کے لیے چائے بھی بنا دو. بلکہ نہ ملنے جلنے پہ کہا جائے گا آپ تو بہت پیچھے, بیکورڈ ہیں آپ. بالکل. تو یہ جو صورتحال اختیار ہو گئی ہے ہمارے معاشرے, اسلامی معاشرے میں یہ سمجھتا ہوں یہ زہر سم قاتل ہے, یہ دیمک ہے. ہماری شکل میں اب اسلام کھڑا ہوا ہے لیکن اندر سے ہم کھوکھلے ہو چکے ہیں. تو ہمارے بھائیوں کو, ہماری بہنوں کو, ہمارے اس معاشرے کو, جہاں تک یہ میری آواز جا رہی ہے آپ کے پروگرام کے ذریعے سے, میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی بنیاد پر آ جاؤ اگر ہم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل. جی 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 فرمائیے. دیکھیں بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, والدین راضی نہیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ جن پیرنٹس نے بچپن سے لے کر آج تک آپ کو پالا, یعنی آپ دیکھیں کیا کیا توقعات آپ سے رکھی اور کیا کچھ آپ کے لیے نہیں کیا, کیسے نامساعد حالات میں پیٹ پہ پتھر باندھے انہوں نے. یہ تو کوئی جا کے اس ماں سے پوچھے, ظاہر ہے, یقیناً یہ تو جا کے اس باپ سے کوئی پوچھے نا. بے شک. اب ماں کو بیٹی یہ کہتی ہے کہ جی میرا فلاں سے
افیئر ہی کہیں گے نا اس کو. ظاہر ہے ظاہر ہے. میں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں. اب ماں نے اپنی بیٹی کے لیے ایک پورا فیوچر پلان بنایا ہوا ہے. یعنی یہ ذرا ماں کی جگہ خود کو رکھ کے سوچیں, یہ ذرا باپ کی جگہ خود کو رکھ کے سوچیں کہ انہوں نے سٹیپ کیا اٹھایا ہے اور یہ کیا سٹیپ لینے جا رہے ہیں, ان کے ارمانوں پر اور ان کی تربیت پر کیا پڑ رہا ہے اثر ہو رہا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. علماء کرام کے جواب کی روشنی میں تو میرے بھائی میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کے لیے تو یہ افیئر ہے, لیکن ماں باپ کے لیے یہ فیئر نہیں ہے. تو اس پر آپ ضرور غور کیجئے گا. اور میں سوال آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مشرق غلام قسطاس, اس کی بیوی, اس کی بیٹی اور 200 دینار امیہ بن خلف کو کیوں دیے تھے؟ کتابیں آپ کو کھولنی پڑیں گی, بزرگوں سے پوچھنا پڑے گا, جستجو کرنی پڑے گی تاکہ مطالعے کی طرف بڑھیں اور شوق پیدا ہو کتاب بینی کا. سوال کے صحیح جواب پر ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے آپ کو عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا. ٹرپل لکھنے کے بعد اسپیس دے کر آپ جواب لکھیے اور 436% کر دیجیے. اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا. اس کے علاوہ جو مذہبی تنظیمیں, آرگنائزیشن اور ادارے اپنی خبریں ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ وہ عالم اور عالم میں ٹکر کی صورت میں چلتی رہیں, وہ ہمیں فیکس کر سکتے ہیں, نمبر اسکرین پر آ رہا ہے. اس کے علاوہ آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں ٹیلی فون پر بھی لکھوا سکتے ہیں. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ اس میں مصلیحت کی, ان کے دل سے ایک ہوک نکلی ہے کہ 9 سال ہو گئے مجھے, ہر کوشش میں نے کر لی, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے منہ سے کوئی کلمہ کفر نہیں نکلا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا پکارنا اللہ کو بہت اچھا لگتا ہو, آپ کی آواز بڑی اچھی لگتی ہو, آپ بار بار اسے پکارتے رہیں, کیونکہ اگر اولاد دے دی تو پھر آپ پکارنا چھوڑ دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید, اور چلتے ہیں آن کیمرہ سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے. جی السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ جب بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا غسل, کفن, تدفین اور نماز جنازہ کے شرعی احکامات کیا ہیں؟ جی مفتی صاحب, جب بچہ مردہ پیدا ہو, بچہ اگر پیدا ہوتے ہی مردہ کیفیت میں باہر آیا ہے اس دنیا میں, تو اس کو جنین کہتے ہیں, اور اس پر وہ احکام جو انسانی زندگی سے متعلق ہوتے ہیں جاری نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. نہ تو اس کو غسل دینے کی کوئی حاجت, اور نہ اس کو مسنون کفن دینے کی کوئی حاجت, اور نہ اس کا کوئی نام رکھنے کی ضرورت. البتہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے, تو وہ ایک انسانی شکل میں آیا ہے تو وہ محترم ہے, لہذا اس کو کسی کپڑے میں لپیٹ کر قبرستان میں جا کر اس کو دفن کر دیا جائے, لیکن ان شرائط کے ساتھ ضرورت نہیں ہے جو ایک حیات لے کر شخص آتا ہے. یہ اس کو. اچھا, اس کے ساتھ ہی ضمناً سوال بھی اگر اس کا جواب بھی مل جائے, ماں باپ کے لیے کیا اجر ہوتا ہے؟ یہ بچے جو, وہ تو قرآن کریم میں اشارہ کیا ہے, ماں خصوصاً جو بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے, وحن علی وحن, تکلیف پر تکلیف اس نے اٹھائی ہے, یقیناً اس کو تو اجر کامل ملے گا. صحیح. زندگی لے کر آیا یا نہیں لے کر آیا اس میں ماں کو تو کوئی دخل نہیں ہے. صحیح. لہٰذا ایک ماں کو جو کامل انسان پیدا کرنے پر جو اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, وہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس جنین جو مردہ حالت میں دنیا میں آیا ہے تب بھی اس پر وہی اجر ملے گا. اور دوسری بات یہ کہ اس اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو, اس کو کہتے ہیں قضا بالرضا, اللہ کے اس فیصلے پر اگر وہ خوش ہوتی ہے اور راضی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس پر ایک مزید اجر مل جاتا. زندہ وہ تو ہماری دعائیں تھیں, پوری ہو گئی کہ بیٹا مانگا تھا اللہ تعالیٰ نے دے دیا, لیکن اب وہ مردہ حالت میں آیا جبکہ تکلیف پوری برداشت کی ہے, تو اس پر صبر کرنا. جب غم آ جائے, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ کہہ دینا کہ اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں, اس پر اللہ تعالیٰ مزید اجر عطا فرماتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب حافظ عبدالغفار بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے. جناب کیسے ہیں؟ الحمدللہ حافظ صاحب, فرمائیے. جی, سب سے پہلے تو آپ کو دوبارہ آن ایئر دیکھنے کی
جو ہے وہ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور یہ تمنا اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ جی، انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ کہ میری بہت خواہشات میں سے ایک خواہش یہ بھی کہ آپ سے براہ راست بلا واسطہ بات ہو جائے، وہ بھی الحمدللہ پوری ہوئی آج. اللہ کا بڑا کرم ہے، فرمائیے. آپ کی عزت ماشاءاللہ میرے دل میں پہلے سے بھی ہے، اور جب سے آپ کو تھوڑا سا الحمدللہ کچھ اشاروں میں بات کروں گا کہ جب تھوڑا سا تبدیلی آئی تو الحمدللہ اور زیادہ بڑھ گئی. اچھا، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ بس یہ بھی دعا فرمائیے گا اللہ اس میں استقامت قائم رکھے گی. بالکل، مجھے امید ہے اللہ رب العزت کی ذات عالی سے کہ آپ اس میں مستقیم رہیں گے، استقامت رہے گی آپ کو انشاءاللہ. آمین ثم آمین. سوال کیا کیجیے گا؟ سوال کرنا ہے انشاءاللہ، الفاظ بھی کوشش کروں گا اچھی ہوں. میری اصل میں کیفیات اور وہ کنٹرول میں نہیں ہے کیونکہ آپ سے بات ہو رہی ہے الحمدللہ. جی سوال یہ ہے کہ اولاد کے سلسلے میں بات کرنا تھی کہ اللہ رب العزت اولاد مرحمت فرماتے ہیں ماشاءاللہ. بہت وہ پیرنٹس مبارکباد کے مستحق ہوتے ہیں، ان کے اولاد کا سلسلہ چلتا ہے، بیٹا یا بیٹی. رحمت ہوتے ہیں بیٹی اور اللہ کا فضل ہوتا ہے بیٹا. لیکن جو اولاد نعمت سے محروم ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے، جن میں میں بھی شامل ہوں، 9 سال 100 سے زائد دن ہو چکے ہیں، اولاد کی نعمت سے بہرمند نہیں ہوں. الحمدللہ دوسرے اعتبار سے بھی ٹھیک ہوں، کچھ کمی بیچی تھی تو ٹریٹمنٹ بھی لیا، لیکن اولاد نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کی کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ حضرات سے میرا سوال ہے خاص طور پہ. نہیں میرے بھائی بالکل جی ربانی صاحب سے. یہ ایک ایسے مدرسے سے متعلق جو آپ نے فارس میں بولا کہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب ان سے متعلق ہیں اور ان کے مدرسے سے متعلق ہیں. دوسرے مفتی صاحب امجدی صاحب دامت برکاتہم کا بھی سلام. لیکن میرا جو خاص سوال ہوگا ربانی صاحب سے ہوگا. امجدی صاحب بھی فرمائیں گے تو میں حاضر ہوں. آپ میرے لیے دعا کی فرمائیں، دوسرے کے بچوں کو دیکھ کے. نہیں ضرور، ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں اور اس کا جواب ابھی ہم مفتی عبدالحمید ربانی صاحب سے بھی لیتے ہیں. آپ ضرور سماعت فرمائیے گا اور بالکل دل چھوٹا مت کیجیے. یقیناً مفتی صاحب جب کوئی جواب دیں گے تو ہم سب، میں بھی سننا چاہتا ہوں وہ کیا فرمائیں گے، اور ہم سب کے لیے بڑی رہنمائی اس میں ہوگی اور یقیناً آپ کے لیے بھی ہوگی، میرے لیے بھی ہوگی. اور ایسے حالات کبھی پیش آئیں تو بندے کو کیا کرنا چاہیے یقیناً وہ ہمیں بتائیں گے اس سلسلے میں، تو آپ ضرور سنیے گا. بہت شکریہ ہمیں کال کریں. جی 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 ایک بات کروں، جی میں ایک بات پہلے سے بتا دوں کہ الحمدللہ میں پورے ہوش و حواس میں کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے مثال میں رکھا ہے میری زبان سے کبھی بھی ایسا کوئی لفظ نہیں نکلا الحمدللہ. اچھا نہیں انشاءاللہ بس ابھی آپ کو جواب دلواتے ہیں. اچھا مفتی صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. امجدی صاحب 888@geo.tv پر ای میل ہمارے پاس آئی ہے، بڑا اہم سوال ہے. ساؤتھ کوریا سے یہ ای میل آئی ہمارے پاس، احمر ان کا نام ہے. یہ فرماتے ہیں کہ میں یہاں کوریا میں رہتا ہوں اور وہاں مجبوری کی وجہ سے میں نے ایک کورین لڑکی سے شادی کر لی تھی. اب وہ وعدے کے مطابق اسلام قبول نہیں کر رہی، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ یہ ایسے بہت سارے مسائل باہر ہوتے ہیں. دیکھیں کورین کا مذہب غالباً کمیونسٹ ہے. اب یہ مذہب تو انہوں نے نہیں بتایا، ہو سکتا ہے ممکن ہے شاید نہیں ہے، بس نہیں مسلمان نہیں، تو اس میں تو کیٹیگری ہو سکتی ہے نا، اہل کتاب ہوں تو اس کا حکم الگ ہے. ہاں تو آپ یہ دونوں بتا دیں دونوں، تاکہ ان کو کیونکہ عام طور پر کورینز ہوں یا چائنا سے تعلق ہو، جاپان سے ہو، لادین بھی ہوتے ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ کمیونسٹ ظاہر ہے کہ لادین دہریے بھی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ممکن ہے کہ کیتھولک ہوں، عیسائی ہوں. جی نہیں زیادہ تر لادین ہوتے ہیں وہاں پر، مگر آپ یہ دونوں مظاہر جی مظاہر پرستی کہہ سکتے ہیں آپ، اور لادین بھی ہوتے ہیں، ایتھیسٹ بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کمیونسٹ بھی، اور یہ جو اہل کتاب، ان دونوں کے ساتھ بتا دیں کہ مسئلہ کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں اگر تو وہ اہل کتاب نہیں ہے، مشرک ہیں، مظاہر جو ہے مظاہر خلق کی پوجا کرتے ہیں جیسے چاند سورج وغیرہ، تو ان پر مشرکین کا حکم ہے. بدھ مت بھی ہو سکتے ہیں، بدھ مت بھی ہو سکتے ہیں. اس کا حکم تو یہ ہے کہ اس عورت نے جب کلمہ نہیں پڑھا اور انہوں نے نکاح کیا تو شرعاً یہ نکاح نہیں ہوا. اچھا تو مطلب ان کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے تو یہ سچے دل سے توبہ کریں کہ انہوں نے ایک ناجائز کام کو جائز سمجھ کے کیا. اچھا تو اگر وہ عورت دل سے اسلام قبول کر لیتی ہے تب تو یہ آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں، ورنہ ان کے راستے جدا ہیں. اور اگر وہ اہل کتاب ہے
تو دیکھیں اہل کتاب کے بارے میں بھی علماء کے جو ہے اختلاف موجود ہے. صحیح. اس میں دو تھنکنگ پائی جاتی ہیں. ایک انہیں موجودہ اہل کتاب کو مشرکین کے حکم میں رکھتے ہیں. اچھا. ان کے نزدیک تو یہ نکاح نہیں ہوا. اچھا. لیکن جو پسندیدہ قول ہے وہ یہ ہے کہ اہل کتاب اگر کسی آسمانی کتاب کا اعتقاد کرے، سرے سے دہریہ نہ ہو، یعنی اللہ کی ذات کا منکر نہ ہو، اگرچہ شرک کا مرتکب ہو، صحیح مذہب یہ ہے اس پر اہل کتاب کے حکام جاری ہوں گے، مشرکین کے نہیں ہوں گے. جیسا کہ قرآن مجید میں عیسائیوں کا قول نقل کیا کہ ابن اللہ کا جو ہے انتہوا عن الثلاثہ، یعنی قرآن مجید نے انہیں شرک سے روکا بھی، ان کے شرک کا بیان بھی کیا، لیکن اس کے ساتھ ان کا حکم مشرکین سے جدا بیان کیا ہے. تو اگر یعنی وہ اہل کتاب میں سے ہیں اور کسی آسمانی کتاب پر ان کا اعتقاد ہے اور دہریے نہیں ہیں، اس صورت میں یہ نکاح ہو گیا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن اگر اور کسی مذہب سے ہیں تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ پھر تو نکاح نہیں ہوا. اور اس صورت میں ہاں بالکل توبہ کریں. اس صورت میں کہ اگر وہ اہل اسلام ہیں تو یہ چاہیں تو اس کو نکاح کو آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ اسلام کی طرف مائل نہ. اب ایک چیز اور ہے، چونکہ انہوں نے لکھا تو نہیں ہے لیکن میں اپنی تعلیم کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اب ان سے بچے بھی ہو گئے ہیں ان کے، پھر وہ بچوں کا کیا ہوگا؟ دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ بچے جو ہو گئے ہیں تو وہ اگر دہریے یعنی غیر مسلم اور مشرکہ عورت تھی تو نکاح ہی نہیں ہوا. جب نکاح نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ بچے ثابت النسب نہیں ہوں گے. اچھا. تو وہ ماں کے ساتھ ہی رہیں اگر چھوڑ دیتے ہیں؟ ہاں پھر ایک مسئلہ نہیں، اس صورت میں تو نکاح ہی نہیں ہوا نا. نہیں پھر بھی اگر کچھ عرصے تو رہ لیا، وہ تو ابو کہہ رہے ہیں یا فادر کہہ رہے ہیں، ان کا ہوگا کیا پھر؟ میرا تو اس میں یہ رائے کہ جب نکاح ہی سرے سے نہیں ہوا تو ان کا میاں بیوی کا رشتہ تو بنا ہی نہیں ہے. یہ تو ایک گناہ کا سلسلہ چلتا رہا ہے. صحیح ہے. تو جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ الولد للفراش وللہ الحجر، بچہ جو ہے وہ اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوا، لیکن آہر یعنی جو زانی ہے اس کے لیے پتھر ہے. اس صورت میں تو ان کے لیے کوئی ایسی سچ کوئی وہ نہیں. صحیح. جی عبدالحمید ربانی صاحب، آپ سے بہت التجائی انداز میں انہوں نے سوال رکھا ہے آپ کے پاس. ہمارے مفتی صاحب فرما رہے تھے، بات الحمدللہ بہت مکمل فرما دی. بس اتنی بات اس میں گفتگو میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ اولاد اگر پیدا ہو گئی ہے جیسے آپ نے فرمایا، تو بے شک وہ نکاح نہ ہونے کی صورت میں ثابت النسب نہیں ہے، ان کو اولاد نہیں کہا جائے گا، لیکن ان فریقین کے ملاپ کے ذریعے سے ایک جسم وجود میں آیا ہے. تو اس کی دیکھ بھال اور اس کی ذمہ داری بہرحال اس کی ذمہ ضروری ہے، نہ کہ اولاد ہونے کی حیثیت سے ایک انسانی رشتے کے ناطے چونکہ ایک وجود میں آ گئی ہے، لہذا ان کی دیکھ بھال اور ان کی ذمہ داری اس پر آئے گی. بالکل اسی طرح فرما رہے ہیں جیسے بچے کو امرات غامدیہ نے گود میں لیا ہوا تھا تو آپ نے سرکار نے وہ بچہ لے کر اس کی پرورش کی ذمہ داری بہرحال کہا تھا کہ ہوگی، اس کو اس جرم کا ذمہ دار نہیں قرار دیا. تو آپ اسی تناظر میں آپ فرما رہے ہیں. اچھا. بچے کی پرورش کی ذمہ داری پھر بھی اسی پر ہے اگرچہ نکاح نہیں ہوا. اچھا ٹھیک ہے. اس صورت میں اور اگر اہل کتاب تھی اور نکاح ہو گیا تو انہوں نے وضاحت فرما دی کہ وہ ثابت النسب ہے بچہ. اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتی تو اس کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ اگر اس کو چھوڑنا چاہتا ہے، چونکہ اس نے اسلام کے وعدے پر نکاح کیا تھا، چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ لیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اور رکھنا چاہیں تو چونکہ اہل کتاب ہیں صحیح، اور ان سے نکاح منعقد صحیح ہے، ہو جائے گی. تو اس میں یہ جہانگیر امجدی صاحب کا مجھے تقویٰ بہت اچھا لگا کہ انہوں نے، مجھے بہت پیار آیا ان پر کہ ہمارے عموماً لوگ فوراً ہر چیز کا جواب دے دیتے ہیں، انہوں نے بہت ٹھہر کر سمجھ کر کہ یہ چونکہ شرعی معاملات ہیں میں اس طرح جواب نہیں فوراً دے سکتا، تو جتنا انہوں نے بیان فرمایا مجھے بہت اچھا لگا. جہانگیر امجدی صاحب، یہ کاش ہمارے علماء کرام میں یہ چیز بھی اور زیادہ پیدا ہو. وہ حضرات جو دارالفتاء سے کچھ نہیں ہے علماء کرام میں، جو حضرات دارالفتاء سے منسلک ہوتے ہیں اور جن سے سوالات کیے جاتے ہیں وہ الحمدللہ اس سے بھی زیادہ احتیاط کرتے ہیں. بہت ضروری ہوتی ہے. البتہ ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ دارالفتاء سے منسلک نہیں ہے لیکن عوام نے ان کو عالم سمجھ کے سوال شروع کر دیے، تو وہاں غلطی کا تناظر میں تو بیان کر رہا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں. ورنہ الحمدللہ جہاں حضرات صاحب علم ہیں وہ حد درجے احتیاط کرتے ہیں. میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں جو بھائی نے ہم سے پوچھا ہے
اور وہ بہت دکھی ہیں. پہلے تو میں اب تک دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. ہماری دعا ہے. باقی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی مشیت پر ہے یہ معاملہ. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو وہ مؤنث اولاد دے دیتے ہیں، اگر چاہتے ہیں تو مذکر دے دیتے ہیں، اور چاہتے ہیں تو دونوں دے دیتے ہیں، اور اگر چاہتے ہیں تو عقیمہ یعنی بانجھ بھی بنا دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں. اس بندے ہونے کے ناطے تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے، جیسے ابھی میں پہلے عرض کر رہا تھا ایک بات، قضا بالرضا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، کہ یا اللہ جس حالت میں تو نے ہمیں رکھا ہے ہم راضی ہیں، اور اس میں حکمت اور کیا فائدہ ہے کہ آپ نے مجھے اولاد نہیں دی. ورنہ وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، میڈیکل لحاظ سے میں بالکل ٹھیک ہوں، گھر والے صحیح ہیں، لیکن اولاد ابھی نہیں ملی. تو یہ اس پر خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس حالت پر مجھے رکھا ہے میں راضی ہوں. میں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ان کو بشارت کے طور پر سناؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملی. ایک مسلمان کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے. اولاد ان کی پیدا ہو جائے اور یہ باپ بن جائیں. اب اس کی ذمہ داری ہے بحیثیت باپ کے کہ اسلامی طریقے کے مطابق اس بچے کی تربیت کریں اور اس کی تمام تر ذمہ داریاں اس پر آئیں، پھر جا کر ان کو کہیں اجر ملے گا. لیکن اگر کہیں یہ کمزوری کریں گے تو مواخذہ ہوگا اور ان پر باقاعدہ گناہ آئے گا. لیکن ان کی نیت خالص ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے. نیت ان کی، اور میں یقیناً ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کی یہی جذبات ہوں گے کہ میں اسلامی طرز کی ان کی تربیت کروں گا، پرورش کروں گا اور اس ثواب میں شریک ہو جاؤں گا. لیکن عمل اس نے نہیں کیا، اس نیت پر ان کو پورا کامل اجر مل گیا. یہ ایک بہت بڑی مبارکبادی کی بات ہے. باقی تیسری بات اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں، اس بھائی کے لیے بھی اوروں کے لیے بھی، یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، وہ جب چاہتا ہے دے دیتا ہے نا. ایسی بھی ہمارے واقعات پیش آئے ہیں جو 80 سال کی عمر میں بھی اللہ اولاد دے دیتا ہے. 9 سال فرما رہے تھے، کوئی بڑی عمر نہیں ہے، یہ نہ سمجھیں کہ 9 سال کی عمر میں نہیں ہوا تو نہیں، 90 سال میں بھی اللہ دے گا. حضرت زکریا کے واقعات پیش آئے ہیں اور آج کے ذمہ داروں میں آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اور اگر ہمارے حق میں یہ آپ نے بہتر سمجھا ہے اور نہیں ہے تو یہ اس پر راضی رہیں. ویسے مجھے اچھا لگ رہا تھا وہ اس سوال کے دوران بار بار الحمدللہ بھی کہہ رہے ہیں. جی الحمدللہ، ان کی جو تربیت تھی میں سوال سے یہ سمجھا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ بہت بہترین تھی. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے اور فرما بردار، اور یہ اس کی اسلام کے شریعت کے مطابق تربیت بھی کریں. لیکن اگر جب تک نہیں ملی تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں اور صبر اور مانگتے رہیں. یہ ان کا فرض. آپ کچھ فرمائیے. ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمائی. بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ اس میں مصلیحت کی، ان کے دل سے ایک ہوک نکلی ہے کہ 9 سال ہو گئے مجھے، ہر کوشش میں نے کر لی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے منہ سے کوئی کلمہ کفر نہیں نکلا ہے. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب میں نے اللہ کی کھلے بندوں نافرمانی نہیں کی ہے، اس میں آخر کیا مصلیحت ہے؟ تو سب سے بڑی مصلیحت تو یہ ہے کہ قضا کے آگے، تقدیر کے آگے تدبیر بے بس ہوتی ہے. عربی کا مقولہ ہے کہ تقدیر تدبیر کا مذاق اڑاتی ہے. ایک حکمت میرے ذہن میں یہ آئی ہے کہ میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی مشیت نے یہ چاہا ہے کہ آپ کا حساب و کتاب انبیاء کرام کی اس کلاس کے ساتھ کیا جائے کہ جنہیں بھی کبھی اولاد نہیں ملی. ممکن ہے. یعنی علماء کرام نے اسے کیٹیگری بیان کی. ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام صرف بیٹے، شعیب علیہ السلام صرف بیٹیاں، اور غالباً اگر میں بھول نہیں رہا عیسیٰ علیہ السلام یا ایک آدھ اور نام لکھیں جن کی اولاد نہیں تھی. حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کہ 3 رول ماڈلز رکھے ہیں، تو آپ کو کل ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا کہ جن کی اولاد نہیں تھی.
اور دوسری بات جس کی طرف اشارہ کیا اس میں ذرا سا ایڈ یہ کروں گا کہ یہ حکمت بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ قدرت نے آپ کو ایک بڑی آزمائش سے بچانا چاہا ہے. قرآن مجید میں انما اموالکم واولادکم فتنہ و کما فی القرآن، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے. تو اب ظاہر جو صاحب اولاد ہے اسے اس آزمائش میں پورا اترنا ہے. پورا اتر گیا تو صحیح ہے، نہیں اترا تو اس پہ باز پرس ہے. تو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش میں ڈالا ہی نہیں، تو اولاد کے ساتھ جتنی آزمائش لگی ہوئی ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا پکارنا اللہ کو بہت اچھا لگتا ہو، آپ کی آواز بڑی اچھی لگتی ہو کہ آپ بار بار اسے پکارتے رہیں، کیونکہ اگر اولاد دے دی تو پھر آپ پکارنا چھوڑ دیں گے. دعا کی قبولیت جو ہے ڈاکٹر صاحب یہ ضروری نہیں ہوتی کہ ہم ہاتھ اٹھا کر مانگیں اور اسی وقت مل جائے. حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی اور قرآن نے اس کو کہا کہ وہ فوراً قبول ہو گئی تھی، لیکن 25 سال اس کا بعد ظہور جی بالکل. تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اور ملے گی. اور یہ ساری باتیں جو علماء کرام نے بتائی ہیں ماشاءاللہ یہ بڑی تقویت پہنچانے والی ہیں آپ دونوں کی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے میں جانے سے قبل پھر ایک مرتبہ سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ ایس ایم ایس کرتے رہیں. جتنے زیادہ ایس ایم ایس اتنے زیادہ جیتنے کے مواقع. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق ہیں، صادق ہیں، جنہوں نے اپنا مشرق غلام قسطاس یعنی قسطاس سمیت اس کی بیوی، اس کی بیٹی اور 200 دینار، بڑی بات ہے یہ کیوں انہوں نے کیا اور یہ امیہ بن خلف کو کیوں دیے تھے، یہ آپ نے اس کی تحقیق کر دی ہے کہ قسطاس، اس کی بیوی، اس کی بیٹی اور 200 دینار حضرت ابو بکر نے امیہ بن خلف کو کیوں دیے تھے. ٹرپل لکھنے کے بعد اسپیس دے کر آپ جواب لکھیے. 436% کر دیجئے، اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا تاکہ ویسٹ پوائنٹ کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ آپ حاصل کر سکیں. ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بیکار، بے بس اور بے شعور بتوں کو چھوڑ کر خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرو جو کہ ہر چیز کا خالق و رازق اور قادر مطلق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عالم اور عالم میں خوش آمدید. میں بہت شکر گزار ہوں مفتی جہانگیر امجدی صاحب آپ کا اور مفتی عبد الحمید ربانی صاحب آپ کا. آپ دونوں شخصیات عالم اور عالم میں تشریف لائیں. ناظرین اس کے ساتھ ہی عالم اور عالم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ابتدا میں ہم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا اور جب ابتدا ابو بکر سے ہے تو انتہا بھی ابو بکر سے ہونی چاہیے. واقعہ کچھ آپ کو سناتا ہوں اور اب آپ اس میں حضرت ابو بکر کو تلاش کیجیے گا. وہ بیت اللہ کی دیوار کے نور بھرے ٹھنڈے میٹھے سائے میں کھڑا تھا. اس کے منہ سے پھول جھڑ رہے تھے اور اس کا جوش خطابت عروج پر تھا. وہ ببانگ دہل کہہ رہا تھا، لوگوں بیکار، بے بس اور بے شعور بتوں کو چھوڑ کر خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کرو جو کہ ہر چیز کا خالق و رازق اور قادر مطلق ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور وہ بلا شبہ صادق اکبر ہیں. جس نے ان سچی اور کھری باتوں کو سنا ناظرین کرام وہ مشتعل ہو گیا اور یوں بے شمار لوگ آگ بگولا ہو کر اس پر پل پڑے اور مار مار کر لہو لہان کر دیا، یہاں تک کہ وہ مرنے کے قریب پہنچ گیا. انہی لمحات میں اس کے قبیلے کے چند باہمت افراد نے یہ اذیت ناک منظر دیکھا تو اسے دشمنان اسلام کے نرغے سے چھڑایا. وہ بے ہوش ہو چکا تھا. وہ اسے اٹھا کر اس کے گھر چھوڑائے. اس کے والد نے بیٹے کی صورت دیکھی تو آنسو امڑ آئے. ماں نے اپنا نور نظر نیم جان دیکھا تو رو رو کر نڈھال ہو گئی. کافی دیر بعد اسے ہوش آیا تو والدین کی جان میں جان آئی. ماں نے کہا کہ بیٹا کچھ کھا پی لو. وہ بولا میں اس وقت تک کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک مجھے یہ علم نہ ہو جائے کہ میری جان سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہیں. ماں نے کہا بیٹا مجھے علم نہیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں. وہ بولا کہ آپ کو علم نہیں لیکن ام جمیل بنت خطاب کو علم ہے. ماں دوڑی گئی اور ام جمیل کو سارا واقعہ بیان کیا تو وہ اس کی ماں کے ہمراہ اس کے گھر آ گئی اور یوں سب اکٹھے ہو کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہوئے.
اس نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے تمام زخم مندمل ہو گئے ہوں. البتہ اس لمحے اس نے اپنی ایک پریشانی کا اظہار ضرور کیا اور ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر بولا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے لمحہ لمحہ یہ فکر رہتی ہے کہ میری والدہ کب مشرف با اسلام ہو کر جنت کی حقدار بنے گی. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نظر کرم کی دیر تھی، بس سرکار نے دیکھا اور اس کی والدہ نے کلمہ پڑھا اور دار اسلام میں داخل ہو گئی. وہ یہ دیکھتے ہی خوشی سے جھوم اٹھا کیونکہ اس کی اولین آرزو پوری ہو چکی تھی. وہ والدہ کا انتہائی خدمت گزار اور وفا شعار بیٹا تھا. اپنی ماں کی بدولت ہی خدائے بزرگ و برتر نے اسے مسند خلافت سے نوازا اور اس کی لمبی عمر پانے والی بوڑھی والدہ نے اپنی آنکھوں سے اسے منصب خلافت پر جلوہ افروز دیکھا. خلیفہ بننے کے بعد ایک روز جب وہ حج کے ارادے سے مکہ تشریف لے گئے تو اپنے والد کو دور سے دیکھتے ہی اونٹنی سے کود کر دوڑے ہوئے جا کر ان سے لپٹ گئے اور عرض کیا، ابا جان، لوگوں نے خلافت کا اتنا بڑا بوجھ میرے کاندھوں پر رکھ دیا ہے، آپ دعا کیجئے کہ رب رحمان و رحیم مجھ پر فضل و کرم کرے. یہ سنتے ہی بوڑھے والد حضرت ابو قحافہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے اس قدر مؤدب اور قابل فخر بیٹے یعنی خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کامرانی اور شادمانی کی دعا کے لیے ہاتھ بلند ہوئے. ناظرین کرام، ایک وہ تھے جو والدین کی بہتری کے لیے پریشان رہتے تھے اور ایک ہم ہیں کہ اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہونے کے باوجود والدین کی خدمت تو کجا، انہیں دوسروں کے سامنے اپنا ماں باپ ظاہر کرتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتے ہیں. کچھ ہیں ایسے بچے جو یہ بھی نہیں بتاتے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں. کچھ ہیں ایسے بچے. اسی طرح ایک وہ تھے جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کٹ مرنے کو تیار رہتے تھے اور ایک ہم ہیں کہ زبانی جمع خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب تقاضے پورے کر دیے. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. وصلی اللہ عالم اور عالم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے اس اپنے بن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جو خاتون گھر سے نکلے جی اس کے لیے کبھی یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ میک اپ کر کے نکلے. جو شخص شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی اور اپنی صورت اور سیرت بنا لے اس پر کسی قسم کا جادو ہو ہی نہیں سکتا. مرد جتنا اس معاشرے میں مظلوم ہے، اس لیے نہیں کہ میں مرد ہوں، آپ مرد ہیں تو ویسے میں مرد کو مظلوم سمجھتا نہیں ہوں.